تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ مجلس چہلم برائے سال ثواب مرحوم مغفور سید نصیر حسن رضوی ابن سید قادر حسن رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے یہ مجلس چہلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ مجلس سے قبل سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم سید محمد اصغر عباس رضوی سید مظہر عباس رضوی صاحبان۔ لہذا میں مجلس کے آغاز کے لیے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم کوثر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأي ذنب سفرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم. یہ تھے کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اس کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. حوصلے کیا توڑتے اہل ستم سجاد کے، حوصلے کیا توڑتے اہل ستم سجاد کے، خار پر بھی تیز پڑتے تھے قدم سجاد کے، حوصلے کیا توڑتے اہل ستم سجاد کے. شعر پیش کرتا ہوں. راہ کے کانٹوں سنو میں راج تم کو مل گئے، ارے کم نہیں کہ تم نے چومے ہے ورم سجاد کے، حوصلے کیا توڑتے اہل ستم سجاد کے. کفر کی بستی میں اب گونجے گی آواز اذاں، کفر کی بستی میں اب گونجے گی آواز اذاں. آ گئے ہیں شام و کوفہ میں قدم سجاد کے، حوصلے کیا توڑتے اہل ستم سجاد کے. مرکز زینب سے آتی ہے دعاؤں کی صدا، جشن جس دم بھی سجا لیتے ہیں ہم سجاد کے، حوصلے کیا توڑتے اہل ستم سجاد کے. شعر بطور کات پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. ہتھ کڑی بیڑی کمر میں آہنی لنگر مگر، حوصلے دیکھے نہیں رستے میں کم سجاد کے، حوصلے دیکھے نہیں رستے میں کم سجاد کے. دیکھ کر بیڑی تیرے
ارمان مٹی ہو گئے، قید خانے کی جبی ہے اور قدم سجاد کے، حوصلے کیا توڑتے اہل ستم سجاد کے، مقصد سرور ادھورا رہ گیا ہوتا زہیر، مقصد سرور ادھورا رہ گیا ہوتا زہیر، گر نہ ہوتے ساتھ میں اہل حرم سجاد کے، حوصلے کیا توڑتے اہل ستم سجاد کے، ارے خار پر بھی تیز پڑھتے تھے قدم سجاد کے، حوصلے کیا توڑتے اہل ستم سجاد کے۔ جی حاضر کرتا ہوں، ہتھ کڑی بیڑی کمر میں آہنی لنگر مگر، حوصلے دیکھے نہیں رستے میں کم سجاد کے، حوصلے دیکھے نہیں رستے میں کم سجاد کے۔ یہ تھے محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ قبل اس کے کہ میں سوزخانی کے لیے حرف التماس لے کے آگے بڑھوں، اس سے قبل مرحوم کے اصال ثواب کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے ایک تعزیتی نظم مرحوم کے بیٹوں کی خدمت میں بطور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مطلع سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ مرحوم بہت اچھے مرثیہ خوان تھے، لہٰذا اس تناظر سے میں نے شعر کہنے کی کوشش کی ہے۔ ملاحظہ کریں کہ حق پسندی کا آئینہ تھے نصیر، حق پسندی کا آئینہ تھے نصیر، پیروے شاہ کربلا تھے نصیر، حق پسندی کا آئینہ تھے نصیر، پیروے شاہ کربلا تھے نصیر، سنگ دل ہوتا وہ بھی روتا تھا، سنگ دل ہوتا وہ بھی روتا تھا، اس طرح پڑھتے مرثیات نصیر، اس طرح پڑھتے مرثیات نصیر، سنگ دل ہوتا وہ بھی روتا تھا، اس طرح پڑھتے مرثیات نصیر، ان کی بخشش کو اتنا کافی ہے، ان کی بخشش کو اتنا کافی ہے، عاشق ابن مرتضیٰ تھے نصیر، عاشق ابن مرتضیٰ تھے نصیر، مرثیہ جس کا خود امام سنیں، شعر ملاحظہ کریں کہ مرثیہ جس کا خود امام سنیں، آپ پہچان لیجئے کیا تھے نصیر، آپ پہچان لیجئے کیا تھے نصیر، اور داد کیوں دیبل خزائی نہ دیں، داد کیوں دیبل خزائی نہ دیں، داد کیوں دیبل خزائی نہ دیں، مرثیہ گوئی کی صدا تھے نصیر، داد کیوں دیبل خزائی نہ دیں، مرثیہ گوئی کی صدا تھے نصیر، کیوں نہ تربت میں آئے مولا علی، کیوں نہ تربت میں آئے مولا علی، ذاکر شاہ کربلا تھے نصیر، ذاکر شاہ کربلا تھے نصیر، مرثیہ خوان ہیں جو اے عرشی، مرثیہ خوان ہیں جو اے عرشی، واسطے ان کے آئینہ تھے نصیر، واسطے ان کے آئینہ تھے نصیر۔ اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں سوزخانی کے لیے محترم سید محمد اصغر عباس رضوی اور سید مظہر عباس رضوی صاحبان کی خدمت میں کہ آپ سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ مولا کائنات کے حوالے سے منقبت کے چند اشعار پیش خدمت۔ عرش اعظم وہ
دیکھتے رہ گئے ہم خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے کہ یہ آیت جو سائل کو انگشتری کہ یہ آیت جو سائل کو انگشتری ایک بڑے محترم دیکھتے رہ گئے ہم خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے تو عرش سے لافتہ کا خطاب آ گیا عرش سے لافتہ کا خطاب آ گیا تیرا جاہو حشر دیکھتے رہ گئے ہم خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے بت شکستہ کیے جس گھڑی کعبہ میں بت شکستہ کیے جس گھڑی کعبہ میں زور حیدر صنم دیکھتے رہ گئے ہم خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے تو گاڑا پتھر پہ حیدر نے جس دم علم گاڑا پتھر پہ حیدر نے جس دم علم سارے عرب و عجم دیکھتے رہ گئے ہم خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے عرش اعظم کو ہم فاتحہ گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غزہ گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غزہ نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غزہ او پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غزہ
غش میں جھکے امام گرا سر سے ہے غزہ قرآن رہلیزی سے سر فرش گر پڑا دیوار کا بیٹھ گئی عرش گر پڑا دیوار کا بیٹھ گئی عرش گر پڑا تو گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سر اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر تو حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر اور کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لے کبھی ادھر اٹھ بیٹھ جب تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے اور تیروں تن میں گڑ گئے جب منہ کے بل گرے تیروں تن میں گڑ گئے جب منہ کے بل گرے تو جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ او اس وقت کون حق محبت کرے ادا او ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نگل حسین تڑپتا ہے خاک پر زینب نگل حسین تڑپتا ہے خاک پر تو پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگ سر لرزا قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر او چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پی کر اوے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر اماں قدم اٹھتے نہیں تشنکام کے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے تو کس نے صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جا اور اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تو بچا اب چھوڑیو نہ دشتے بلا میں حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو تو بنت علی تو پیٹتے پھرتی تھی ننگے سر اور کٹتا تھا نور چشم علی کا گلا ادھر وہ زینب کو منع کرتے تھے ہر چند اہل
لیکن وہ دوڑ جاتی تھی بھائی کی لاش پر، پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر، تو دیکھا سرے حسین کو نیزے کی نوک پر، دیکھا سرے حسین کو نیزے کی نوک پر، گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم جناب سید نصیر حسن رضوی ابن سید قادر حسن رضوی کے لیے۔ قبل اس کے کہ میں سرکار کو دعوت سخن دوں، آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نصیر حسن رضوی ابن سید قادر حسن رضوی صاحب کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب اس کے بعد میں بغیر کسی تمہید کے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات در محمد وآل محمد وآل. آپ ادھر آ جائیے بیٹا، اس طرف آئیے، قریب آ جائیے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید نصیر حسن رضوی ابن سید قادر حسن رضوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
آ جائیے ادھر آ جائیے تشریف لائیے۔ یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے مشہور اور معروف آیت ہے، اور چونکہ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو مجلس ہوئی تھی اس میں اس عنوان سے بات ہوئی تھی، اور اب آج 40ویں کی مجلس ہے، تو ایک باپ کا مرتبہ کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، باپ کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں رحمت اور محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد مطلب شاید یہ ہو کہ یہ گھمنڈ نہ ہو کہ تم نے باپ کا حق ادا کر دیا، تم نے ماں کا حق ادا کر دیا، بلکہ آؤ اور ہماری بارگاہ میں فریاد کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہماری بارگاہ میں یہ فریاد کرتے رہو، کہتے رہو کہ پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ اب یہاں کے اوپر چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں پہلے نقل کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک قرآنی داستانیں ذہن میں ہیں، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ نقل کروں گا۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے منصور ابن حازم۔ کیا نام ہے؟ منصور ابن حازم۔ یہ نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہتے ہیں کہ قلت ای الاعمال افضل، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ اعمال میں، سارے اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل، مولا بہترین عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ لوقتها، امام نے فرمایا نمبر 1 الصلاۃ لوقتها، نماز اول وقت، وبر الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک، والجہاد فی سبیل اللہ عز وجل۔ تو نماز کے فوراً بعد اگر کسی چیز کو امام نے افضل عمل قرار دیا تو کیا؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا نیکی کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں ثلاث لم یجعل اللہ عز وجل لأحد فیہ رخصہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لأحد، کسی کو چھوٹ نہیں دی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں، لڑکے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور ہمارے ابا تو ایسے، ہمارے ابا تو، اس طرح کی باتیں معاذ اللہ آج کل کے بچے کرتے ہیں۔ دین کا کہنا یہ ہے کہ تم سے اس سے مطلب نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے کیا کیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اولاد ہو، تم کو کیا کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں فرماتے ہیں کہ ثلاث لم یجعل اللہ عز وجل لأحد فیہ رخصہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے کوئی چھوٹ کسی کو نہیں دی ہے، آپ کو وہاں نیکی کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا؟ نمبر 1 اداء الامانہ الی البر والفاجر، امانت کی واپسی۔ آپ یہ کہہ کہ کسی کا مال نہیں رکھ سکتے کہ ارے وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اگر امانت ہے تو امانت آپ کو ادا کرنی پڑے گی، چاہے وہ آدمی نیک ہو چاہے وہ آدمی برا۔ آپ دیکھیے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تھی مدینہ منورہ کے لیے، تو جن کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھی وہ کون سے مسلمان تھے؟
وہ سب وہ لوگ تھے جو پیغمبر کی جان کے دشمن تھے، لیکن رسول اللہ نے مولائے کائنات کو روکا اور فرمایا کہ یہ امانتیں واپس کر کے تب آپ آئیے۔ تو امانت اگر کسی کی ہمارے پاس ہے، وہ آدمی اچھا ہے برا ہے، ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، امانت ہے ہم کو واپس کرنی پڑے گی۔ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نمبر 1 اداء الامانہ الی البر والفاجر، امانت کی واپسی، چاہے نیکوکار ہو چاہے فاجر اور بدکار ہو۔ والوفاء بالعہد، آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ آپ کو وفا کرنا پڑے گا، یہ کہہ کے آپ چھوٹ نہیں سکتے ہیں ارے وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا۔ والوفاء بالعہد، وفا جو وعدہ کیا ہے پورا کرنا پڑے گا۔ للبر والفاجر، چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے بدکار ہو۔ اور تیسری چیز وہی جو ہماری مجلس چل رہی ہے، وہ بر الوالدین برین کانا او فاجرین، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، نیکی، چاہے وہ لوگ اچھے ہوں یا اچھے نہ ہوں۔ اچھے ہیں خدا ان کو اجر دے گا۔ یا آپ جو ہے وہ پڑھا ہوگا ماہ مبارک رمضان میں دعائے ابو حمزہ صومالی، ہے نا، دعائے ابو حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، دعا جو سحر میں پڑھی جاتی، کافی طولانی دعا ہے۔ اس میں امام نے ماں باپ کے لیے کہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے نا، تو امام سجاد کے والد کا کیا نام تھا؟ امام حسین علیہ السلام۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے، اس دعا کے ذریعے ہم کو سکھایا جا رہا ہے، ہم کو سبق دیا جا رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اس دعائے مبارک ابو حمزہ صومالی میں فرماتے ہیں، پروردگارا اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا، یہ ہمارے ماں باپ اگر اچھے ہیں تو ان کو اچھے سے بدلہ دے، وبالسیئات غفرانا، اگر انہوں نے برا بھی کیا ہے تو ان کو بخش دے، تو ان کو معاف فرما۔ تو یہ والدین اچھے ہوں یا برے کوئی چھوٹ نہیں ہے ہم کو۔ ابھی انشاءاللہ آئے گا ایک جملہ اور اسی طرح کا نقل کرتا ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سید الابرار یوم القیامہ، کل کو قیامت میں سارے نیکوکاروں کا سردار کون ہوگا معلوم ہے؟ سید الابرار یوم القیامہ، کل کو قیامت میں سارے نیکوکاروں کا سردار کون ہوگا؟ فرماتے ہیں رجل بر والدہ بعد موتہما، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے ان کے انتقال کے بعد۔ یہ بھی ضرور دیکھیے، ایک چیز یہاں میں عرض کر دوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے ابا مر گئے چلو اب جھنجھٹ ختم ہوئی، کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تب تک باپ کو ایصال ثواب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وہ جو آنکھ کے سلسلے میں بات کہی جاتی ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی باپ زندہ ہو اور دنیا میں آنکھ کرے تبھی آنکھ ہوگا۔ ممکن ہے کہ زندگی میں جو ہے وسیع حسن نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ خوش اس دنیا سے چلے گئے، مگر 2002 میں وسیع حسن کے ابا کا انتقال ہوا، 20 سال ہو گیا، پلٹ کے نہیں دیکھا، دروازے پر قبر ہے، باپ کی قبر کے اوپر چلے جائیں کہ ابا کس حال میں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر باپ کے مرنے کے بعد بھی، ماں کے مرنے کے بعد بھی آدمی ماں باپ کو جو ہے وہ چھوڑ دے، ان کو ایصال ثواب نہ کرے، تو مرنے کے بعد بھی اولاد آنکھ ہو سکتی ہے، یا آنکھ کر کے مر گیا باپ، دوسرا حصہ بھی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ہم نے ماں باپ کے ساتھ اتنا جو ہے وہ ایصال ثواب کیا، اتنا کیا کہ ان کی روح خوش ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آنکھ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہ سوچے آدمی کہ ابا مر گئے، اماں مر گئی تو اب قصہ ختم ہو گیا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اپنے باپ کے لیے نیکی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے روایت کیا کہتی ہے کہ سید الابرار یوم القیامہ، قیامت میں نیکوکاروں کا سردار کون ہوگا؟ کہ بر والدہ بعد موتہما، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے مرنے کے بعد بھی۔ چنانچہ ایک روایت میں، اور دیکھیے ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے، اچھا ہم اپنے کو خود سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، مولانا زوار صاحب توجہ فرمائیے اس بات، ہم اپنے کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، لیکن اللہ تو ہمارے مزاج کو خوب سمجھتا ہے نا۔
اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب تک اس کو خود کو کچھ نہیں ملے گا یہ اماں ابا کے ساتھ بھی نہیں کرے گا. اسی لیے شاید یہ ہے کہ بھیا دنیا میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. ایک میں آپ کو اور روایت پہلے توجہ کر لیجیے آپ صلوات بر محمد و آل محمد. ایک انسان دیکھیے ہماری جو خود غرضی ہے پہلے وہ میں سمجھاؤں پھر وہ روایت سناتا ہوں. ایک آدمی مر گیا مثلا وسیع حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ انتقال فرما گئے. تو اب جب وسیع حسن صاحب مر گئے تو یہ خود سے اپنا غسل میت دے سکتے ہیں؟ کون غسل دے گا؟ آپ ہی لوگ دیں گے. ثواب کس کو ملے گا؟ غسل دینے کا. مرنے والے کو یا غسل دینے والے کو؟ غسل دینے والے کو. غسل دے دیا گیا, کفن پہنایا جائے گا. ثواب کس کو ملے گا؟ جو کفن پہنائے گا. پھر کاندھا دیا جائے گا. ثواب کس کو ملے گا؟ جو جنازے کو. بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص چاروں کاندھا دے دے تو انسان کے 40 گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے. اگر مجھ کو دکھ جائے تو میں اس کو سناؤں لیکن مشکل ہے. اگر کوئی شخص کسی کو چاروں کاندھا دے دیتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ اللہ اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف کرے گا. تو یہ کس کو ثواب ملا؟ کاندھا دینے والے کو. اس کے بعد مٹی دی آپ نے, ثواب کس کو ملے گا؟ قبر کھودی, ثواب کس کو ملے گا؟ روایت تو یہاں تک کہتے اگر کوئی کسی کی قبر کھودتا ہے تو گویا اس نے جو ہے وہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے مکان بنا کے دیا ہے. آج دنیا میں کوئی کسی کا غریب کو مکان بنوا دے کتنا ثواب ہے. اور یہاں روایت کہتی ہے کہ آج اگر آدمی کسی کو قبر کھود دے تو گویا قیامت تک کے لیے مکان بنوایا ہے. تو قبر کھودا ثواب کس کو ملے گا؟ قبر کھودنے والے کو. مٹی دی ثواب کس کو ملے گا؟ مٹی دینے والے کو. کاندھا دیا ثواب کس کو ملے گا؟ تو غسل دیا ثواب غسل دینے والے کو. جب تک ثواب ہم کو ملتا رہا, غسل میں بھی رہے, کفن میں بھی رہے, جنازے میں دیکھیے کتنی بھیڑ رہتی ہے, قبرستان میں اس وقت تک رہے جب تک جو ہے وہ مٹی دینا ہوئی. اب جب مٹی دے دی گئی, قبر برابر ہو گئی, اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ فاتحہ پڑھا جائے گا نا, انا انزلنا پڑھا جائے گا. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ مردے کو. تو یہ انسان کے پڑھنے والے بھی ملے گا لیکن مین کس کا ثواب ہے؟ یہ مردے کو. تو ہم لوگ کتنے خود غرض ہیں, جب تک ہم کو ثواب ملتا رہا ہے نا, غسل میں رہے, جنازے میں رہے, کاندھا دیا سب, لیکن اب جب مردے بیچارے کی ثواب کی بات آئی تو اکثر آپ دیکھیے قبرستانوں میں دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں, ادھر جو ہے وہ مٹی دی گئی, قبر برابر ہو رہی, لوگ نکلنا شروع ہو گئے. ارے بابا رک جاؤ, اس کو بیچارے کو انا انزلنا پڑھ دو, مردے کو ثواب ملے گا. لیکن یہ انسان ہم لوگ اتنے خود غرض ہیں کہ جب تک ہم کو مل رہا تھا تب تک تو ہم تھے, جب مردے کی بات آئی تو نکل لیا. اللہ ہمارے مزاج کو سمجھتا ہے, جانتے ہیں. لہٰذا خدا نے فرمایا, جانتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ بھیا ابا کی قبر پہ جاؤ یار, ہم تم کو بھی ثواب دیں گے. اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ ہم بڑے لالچی ہیں, بغیر جب تک ہم کو کچھ نہیں ملے گا ہم نہیں کریں گے نیکی. لہٰذا حدیث کہتی ہے کہ اب سنیے روایت کہ اولاد کو لالچ دی جا رہی ہے کہ تم اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ, ہم تم کو معاف کریں گے. ارشاد ہوتا ہے من زار قبر ابویہ او احدہما, اگر کوئی اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائے, او احدہما یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے. ہو سکتا ہے کسی کے ابا مر گئے اماں زندہ ہیں, خدا نخواستہ اماں مر گئی ابا زندہ ہیں, یا دونوں مر گئے. تو من زار قبر ابویہ, اگر کوئی ماں باپ کی قبر پہ جائے, او احدہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پہ چلا جائے. روایت کہتی ہے کہ غفر اللہ وکتب بارا, اللہ ایسی اولاد کو معاف کرتا ہے اور اس کا نام نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھا جائے گا. ہم جائیں گے اپنی باپ کے قبر پر اور الٹا ہم کو معاف کیا جائے گا.
جواب یہی ہے کہ تم لوگ لالچی لوگ ہو، جب تک تم کو ثواب نہیں ملے گا ابا کے ساتھ بھی نہیں کرو گے، لہٰذا اسی بہانے، ثواب کے بہانے ہی صحیح باپ کی قبر پر تو آؤ، ماں کی قبر پر تو آؤ۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، باپ جب تک زندہ ہے تب تک اطاعت ہماری ذمہ داری ہے، ماں جب تک زندہ ہے تب تک فرما برداری اور اطاعت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ایصال ثواب ہماری، بلکہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی داستان نقل کرتا ہوں۔ مرحوم شہید دست غیب رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اپنی کسی کتاب کے اندر کہ میاں بیوی تھے، سو رہے تھے، اتفاق سے جمعرات تھی، شب جمعہ تھی، تب تک جو ہے وہ میاں کی آنکھ کھلی، انہوں نے بیوی ہے اٹھو، کیا کیا تم نے؟ کیا ہوا؟ کہیں بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا ہوا کیا؟ کہ ابا بہت ناراض تھے تم سے آج، یہ بتاؤ کیا کیا تم نے؟ کہا کیا ناراض تھے؟ کہ پہلے تم بتاؤ تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ یہ خواب صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تم نے آج کچھ کیا ہے ابا کے لیے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کیا؟ کہا اتفاق سے میں کھانا پکا رہی تھی، شب جمعہ تھی، بریانی بنا رہی تھی، تب تک دروازے پر کسی فقیر نے آواز دے دی، مجھے یاد آ گیا کہ ارے آج تو جمعرات ہے، لاؤ فقیر کو کچھ ابا کی طرف سے کھانے کو دے دیں، اس ڈر میں کہ کہیں فقیر چلا نہ جائے، اور سامنے کوئی برتن دکھ نہیں رہا تھا، اتفاق سے وہ جو کپڑا بھگانے کے لیے ٹب نہیں رکھا وہ دکھ گیا سامنے کہ کہیں چلا نہ جائے برتن پلیٹ ڈھونڈنے کے چکر ہے، میں نے اسی ٹب کو اٹھایا اور اسی میں بریانی پلٹی لے جا کے فقیر کو دے دیا۔ کہا بس یہی معلوم کرنا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا ابا تمہارے اوپر بہت ناراض تھے، کہنے لگے یار اپنی بیوی کو سمجھاؤ، ساری مردوں کے بیچ ہماری بے عزتی کروا دی، اس کے لیے کھانا دینے کے لیے برتن بھی ڈھنگ کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بات ہنسنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، مرنے والوں کو ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے، کون قبر پر ہماری آیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوب، تو بات یہاں سے گھوم گئی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا سید الابرار یوم القیامہ رجل، قیامت میں سارے نیکوکاروں کا ہیڈ اور سید اور سردار کون ہوگا؟ رجل بر والدہ بعد موتہما، جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے ان کے مرنے کے بعد۔ خوب، لوح محفوظ، روایت کہتی ہے سب سے پہلے جو چیز اللہ نے لوح محفوظ پر ابھاری ہے وہ معلوم ہے کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ رویہ ان اول ما کتبہ اللہ فی اللوح المحفوظ، اللہ نے سب سے پہلی چیز جو لوح محفوظ پر اتاری ہے اور ابھاری اور لکھا ہے وہ یہ تھا، انی لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی۔ اس کا الٹا کیا ہوگا؟ جس سے ماں باپ ناراض اس سے خدا ناراض، اور اگر کسی سے خدا ناراض ہو جائے اس کے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ مولانا صاحب ابا قبا پہن کر کے امامہ لگا کر کے روز ایک دو مجلس پڑھ رہے ہیں اور اماں ناراض ہیں، ابا کو کوئی ایصال ثواب کر نہیں پا رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کہ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ راضی اگر ماں باپ راضی، اگر ماں باپ ناراض خدا۔ ایک صلوات پڑھیے سناتا ہوں میں آپ کو، خدا اگر خوش ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں جن کی دعا قبول، یہ لوگ وہ ہیں جن کی بد دعا قبول۔ ایک چھوٹا سا قرآنی قصہ سناتا ہوں پھر آتا ہوں، اگر وقت رہا تو روایتیں نقل کروں گا۔ یہ قصہ بڑا زبردست ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حمد کے بعد، اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ فاضل واضل میں تفسیر پڑھ رہے ہیں، علماء میں آپ کا شمار ہے، دوسرا سورہ کون ہے قرآن مجید میں؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ مانے گائے، اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ کتنے بڑے سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ایک کتاب ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس ہو، اس کا نام ہے عیون و اخبار الرضا۔ کیا نام ہے؟ عیون و اخبار، جیسے نہج البلاغہ ہے نا، اس میں ساری جو ہے وہ حدیثیں کس کی ہیں؟ خطبات
مولائے کائنات کے. ویسے ہی عیون و اخبار الرضا وہ کتاب ہے جس میں صرف اور صرف 8ویں امام کی روایات اور داستانیں اور واقعات ہیں. اس عیون اخبار رضا میں یہ پوری داستان موجود ہے تفسیر کے طور کے اوپر. آخر بقرہ مانے گائے، کوئی اور نام نہیں ملا ہے، یہ گائے کا سورہ کیا مطلب ہوا. اس کے لیے جو امام نے واقعہ سنایا 2 واقعات ملیں گے تب یہ پورا قصہ سمجھ میں آئے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. 2 بھائی تھے، یہ اسی سورہ بقرہ کے آپ کو جب تفسیر میں جائیں گے تو ملے گی داستان. آیتیں کیا ہوئی ہیں وہ ابھی نقل کرتا ہوں. 2 بھائی تھے. اب یہ مسنگ مجھ سے ہے کہ دونوں چچیرے بھائی تھے یا سگے بھائی تھے، بٹ دونوں بھائی تھے. ان کا ایک چچا تھے جو زندہ تھے اور چچا کی ایک لڑکی تھی. ان دونوں بھائیوں نے چچا کی لڑکی سے رشتہ بھیجا. چچا کے لیے بہرحال دونوں بھتیجے ہیں، دونوں عزیز ہیں، دونوں بھائی کی اولاد ہیں. اب وہ ٹینشن میں آ گئے چچا کہ اس کو ہاں کرتا ہوں تو اس کو تکلیف ہوگی کہ چچا ان کو زیادہ مانتے تھے یا جو بھی وجہ ہو ان کو. تو چچا نے جو ہے وہ گیند ڈال دی اپنی بیٹی کے پالے میں. انہوں نے کہا بیٹا دیکھو میرے لیے تم دونوں عزیز ہو، میں کسی کو ہاں یا نہ نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہاری دونوں کی بات اپنی لڑکی تک بھیج دیتا ہوں، وہ جس کے لیے ہاں کر دے گی میں اس کے ساتھ شادی کر دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بات جو ہے وہ لڑکی تک پہنچی. لڑکی مومنہ. اس پر تو اس واقعے پر تو کہیں میں نے دیکھا فلم بھی بنا لیا ایرانیوں نے اس پورے واقعے کے اوپر. یہ عیون اخبار رضا میں آپ کو پوری داستان ملے گی. لڑکی مومنہ. لڑکی نے کہا کہ بابا ہمارے لیے دونوں چچا کے بیٹے ہیں، آپ بس یہ بتا دیجئے ان دونوں میں مومن کون ہے. نہ ہم کو ان سے مطلب ہے نہ ہم کو ان سے مطلب ہے، جو مومن ہے ہم اس سے شادی کرنے کو تیار ہیں. اب ایسا اس نے باپ کے اوپر جو ہے ڈالا کہ باپ غلط بیانی کر بھی نہیں سکتے اور باپ سے کیا مطلب. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا صاف صاف بات ہے، اگر بات مومن کی ہے تو یہ مومن ہے. اس نے کہا یہ مومن ہے تو میں ان کے ساتھ تیار ہوں. تو ایک رشتہ ایکسپٹ ہو گیا، دوسرا ریجیکٹ ہو گیا. جو ریجیکٹ ہوا وہ بھائی تپ گیا اس بھائی سے. حسد، جلن. اب ایک مجلس میں یہاں سے گھوم سکتے تھے کہ حسد اور جلن، لیکن جانے دیجئے. حسد جلن بڑی بری چیز ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک روایت، مگر روایت سنتے چلیے. امام فرماتے ہیں کہ حسد آدمی اپنا نقصان کرتا ہے، جس سے حسد کر رہا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا. اسی لیے جو قنوت میں بچپنے میں بزرگوں کو ہم نے سنا ہے قنوت پڑھتے ہوئے، اب تو نہیں پڑھا جاتا لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں کوئی پڑھتا ہو، اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا. پالنے والے ہم کو حاسد نہ بنانا، محسود ایسا بنا کہ لوگ حسد کریں مجھ سے، میں کسی سے حسد نہ کروں. حسد برباد کر دیتی انسان کو. شیطان بھی جو برباد ہوا وہ کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر. ایک روایت میں الحاسد الحسود لا یسود، حاسد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا، حاسد کو کبھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. بہرحال یہ تپ گئے کہ میرے رشتے کا انکار ہو گیا اور ٹھیک ہے بیٹا میں تم کو زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا. آدھی رات کو آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. بھائی کو کیا پتا کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، اور اس کو لے کے گیا کہیں باہر بیابان سنسان میں مار دیا. بات ختم ہو گئی. صبح لاش ملی. ہوا ہنگامہ. یہ اپنا مار کے آرام سے سو رہے ہیں. تو اب چونکہ بھائی ہے تو اسی کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کیا ہوا؟ کل میں تمہارے بھائی کا مرڈر ہو گیا رات. اب انہوں نے مگر مچ کے آنسو مارا، خود ہی لگے رونے شور مچانے ہنگامہ. ہے تو اسی میں سے کوئی برادری کا کوئی آدمی ہے، اسی بستی کا کوئی آدمی ہے. آپ لوگ یا تو میرے بھائی کا قاتل پکڑ کے لائیے یا خون بہا دیجئے. اب کیا کرے پبلک کہاں سے لا کے دے؟ زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. لوگ آ گئے جناب موسیٰ کے پاس، کہتے ہیں یا نبی اللہ ایسا واقعہ ہوا ہے، آپ فرمائیے کیا کیا جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رکو میں اللہ سے بات کرتا ہوں. اب یہاں سے قرآن کی آیتیں شروع ہوں گی. جبریل نازل ہوئے. اب یہاں سورہ بقرہ میں جا کے پڑھیے گا. آیت آئی ان اللہ، اب یہ جو عربی پڑھنا وہ آیت ہے، یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ
تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. کیس ہے قتل کا، مرڈر کا. موسیٰ سے کہا گیا کہ صاحب کیا کیا جائے، پتہ لگائیے کون ہے، اور وہاں سے حکم آیا کیا، گائے ذبح کرو. تو پبلک کی سمجھ میں آیا نہیں صاحب گائے کے جو ہے وہ سے اور مرڈر سے کیا تعلق ہے. تو یہ لوگ کچھ سمجھے نہیں. اب جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا موسیٰ کیا مطلب، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ آپ مذاق کر رہے ہیں. دیکھیے ہر چیز قرآن میں ہے، ڈھونڈنے والا چاہیے. یہ اکثر ہمارے نوجوانوں میں، لڑکوں میں یہ عادت ہوتی ہے کسی کو چڑھا دینا، ہے نا، شوخی کر لینا، مذاق کر لینا. یہ پتہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، مذاق کسی کا کون اڑاتا ہے؟ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کی بے عزتی نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے اپنی جہالت کا اعلان کر رہے ہو تم کسی بزرگ کا مذاق اڑا کر کے. جیسے ہی جو ہے موسیٰ نے کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو. پبلک نے کہا تتخذنا ہزوا، اے موسیٰ مذاق کر رہے ہیں آپ، مزہ لے رہے ہیں آپ. جناب موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، کیا میں جاہل ہوں جو مذاق اڑاؤں گا کسی کا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شریف آدمی پڑھا لکھا کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، مذاق وہی اڑاتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، خدا کی پناہ کوئی میں جاہل ہوں؟ اب جب اتنا ٹائٹ ہو کے جواب دیا کہ ہم کو جاہل سمجھ رکھا ہے یار، تو پبلک سمجھی کہ یہ معاملہ سیریس ہے. تو اب اس نے کہا اچھا صاحب تو اگر ایکچول میں ہے تو یہ بتائیے کہ اس گائے کی ایج کیا ہونا چاہیے. ہے پوری تفصیل قرآن میں ہے، یہ قرآنی قصہ ہے. میں آپ کو تفسیر سے سنا رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، اس کی ایج کیا ہونی چاہیے، اس کا کلر کیا ہونا چاہیے، وہ سب آ گیا. اب ان لوگوں کو بتا دیا کہ چلے ڈھونڈنے کے لیے. اس واقعے کو یہیں چھوڑ دیجیے آپ. اب ایک اور واقعہ اسی زمانے میں ہوا جو امام فرما رہے ہیں، جب یہ دونوں جوڑے گئے تب سمجھ میں آئے گا. یہ تو ہو گیا قرآن سے، یہ مرڈر کا کیس آپ ذہن میں رکھیے. ادھر دوسرا قصہ ایک اور ساتھ ساتھ پیرل چل رہا ہے، وہ یہ کہ ایک انسان تھا، آج بھی بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی، ماں باپ الگ، بیٹے بہو الگ. آج بھی بہت سے ملکوں میں ہے، ہم نے دیکھا ہے. کہاں گئے تھے؟ کہا آج اماں ابا کے یہاں گئے تھے، دعوت تھی. کہاں گئے تھے؟ کہا آج وہ صاحب جو ہے وہ بڑی بہو کے یہاں گئے تھے، کھانا تھا. تو اس زمانے میں بھی شاید کچھ ایسا رہا ہو، یا اس باپ نے ایسا کر دیا. کہتے ہیں کہ ایک باپ تھا، اس کا بڑا بزنس کاروبار تھا، لڑکے کی شادی کی اور شادی کر کے اس نے اس کو الگ مکان دے دیا. کیسے ہم نے زکی کو نہیں الگ کر دیا تھا، ویسے ہی الگ مکان دے دیا، جاؤ بھیا رہو اپنا مستی کے ساتھ کرو، چھوڑو. ایک دن لڑکا شریف، دیکھیے اولاد یہ ہے، لڑکا شریف مکان دے دیا، دکان دے دی، اپنا کھاؤ پیو، اپنا بزنس کرو. یہ اپنا ماں باپ الگ، بیٹے بہو الگ. ایک دن لڑکا بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا یار یہ عجیب رسم ہے ہمارے یہاں کی کہ زندگی بھر ماں باپ پالیں پوسیں بڑا کریں، اور اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہو جائیں خدمت کی ضرورت تو اماں ابا الگ، باپ بیٹے بہو الگ. یہ تو بات اچھی نہیں ہے، میں اپنے ابا کو اپنے ساتھ رکھوں گا. لیکن بہت سے ماں باپ بھی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے اور کسی کے اس ٹائپ کے. تو دیکھیے لانا چاہ رہا ہے خدمت کے لیے، لیکن اولاد کی لیاقت دیکھیے کہ اس نے کیسا سنبھال کے کہا کہ باپ یہ فیل نہ کرے کہ میں اس کی مدد کرنا جا رہا ہوں، بلکہ باپ یہ سمجھ کے آئے کہ میں لڑکے کی مدد کرنے جا رہا ہوں. یہ اصل چیز یہ ہے. دیکھیے آیا کہنے لگا ابا، ہاں بیٹا بولو، آپ سے بڑی شکایت ہے. اب کیا بھیا شادی کر دی، اتنا بڑا کاروبار دے دیا، بزنس کرا دیا، اب کیا چاہیے؟ کہ یہی تو شکایت ہے آپ سے کہ اتنا بڑا کاروبار آپ نے ایک لڑکے کے حوالے کر دیا، ناتجربے کار. کہ تو چاہتے کیا ہو؟ کہ ابا چاہتے یہ ہے کہ آپ کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کمزور ہیں، آپ کی خدمت کرنا ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کا تجربہ ہم کو چاہیے. باپ کا اور کیا چاہیے صاحب؟ خوش. کہا ٹھیک ہے بیٹا چلو. آ گئے، سارے نوکروں کو اکٹھا کیا. مثال کے طور پر اگر اس کی دکان میں 10 لوگ کام کرتے تھے تو کہہ لے بھیا کئی لوگ ہیں؟ کہا ہم لوگ 10. کہا آج سے 11 نوکر ہیں. کہ 11واں کون نیا آیا؟ کہا میں. کہہ رہے صاحب آپ تو مالک ہیں صاحب. کہا نہیں مالک یہ آ گئے ہیں.
ابا مالک ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ اولاد نالائق ہو تب بھی باپ باپ ہوتا ہے، اور اتنی لائق اولاد ہو تو باپ کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا. اب ابا رہنے لگے دکان کے اوپر. اس کا شاید کہتے ہیں کچھ تھوک کا کاروبار تھا. کوئی بڑی پارٹی آئی، بڑا مال اس کو لینا تھا، سارا معاملہ طے ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب پیسہ لیجئے، مال دیجئے. کہا صاحب وہ سب ٹھیک ہے مگر مال ابھی نہیں دے پائیں گے ہم آپ کو. کہا کب دیں گے؟ کہا ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد، ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بعد، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد، ہم بتا نہیں پائیں گے لیکن ابھی نہیں دے پائیں گے. کہا تو یار ہم کو تو فوراً چاہیے. کہا تو آئی ایم سوری صاحب، معذرت چاہتے ہیں. کہا تو ٹھیک میرا پیسہ لگائیے، پیسہ لو چلے جاؤ. وہ صاحب ختم ہو گیا، چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ابا کی آنکھ کھل گئی. ابا سو رہے تھے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی میں تو سو گیا تھا، کیا ہوا؟ کچھ کوئی پارٹی وارٹی پھنسی، مال وال بھی؟ ارے ابا آپ آرام فرمائیے. کیوں آرام فرمائیے؟ جب مجھ کو مالک بنا کے لائے ہو تو مجھ کو سب معلوم ہونا چاہیے ایک دکان میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ آئے کتنے گئے. جب میں مالک ہوں تو آرام کے. کہ نہیں وہ ایک آیا تو تھا لیکن اس کو جو ہے وہ، ارے چھوڑیے. کہا پھر وہی چھوڑیے، صحیح بتاؤ کیا ہوا؟ کہا وہ صاحب اس کو مال فوراً چاہیے تھا. کہا تو مال نہیں تھا؟ کہا ہے تو. کہا تو دیا کیوں نہیں؟ کہا وہ صاحب جو ہے وہ تو اسٹور میں تھا. کہا تو اسٹور سے نکل آتا. کہا اس میں تالا بند تھا. کہا تالا کھل جاتا. کہا تالا وہ آپ کے جیب میں تھے، چابی کوٹ میں یا جو بھی تھا. کہا تو میرے جیب سے نکال لیتے. کہا آپ سو رہے تھے. کہا مجھ کو جگا لیتے. کہا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. یہ ہے اصلی قرآن کا قصہ ہے. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ چند سکوں کی خاطر اپنے عزیز باپ کی نیت خراب کروں. خدا واقعاً آپ لوگوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ابھی وقت ہے، خدمت کر کے اپنا گناہ معاف کروا سکتے ہیں. ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، حدیث یاد آ گئی، سنتے چلیے. یا رسول اللہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، کیا کروں کہ معاف ہو جاؤں؟ پیغمبر نے کہا کہ اماں ابا ہم کوئی زندہ ہیں. اس نے کہا صاحب ابا زندہ ہے. کہا جاؤ باپ کے ساتھ نیکی کرو. وہ چلا گیا. پیغمبر نے فرمایا کاش اس کی اماں زندہ ہوتی. تو اس کا مطلب جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ابھی بھی چاہے تو ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے ان کی دعا لے کر کے. بہرحال تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ چند سکوں کے لیے اپنے عزیز باپ کی نیت خراب کروں. پھر وہی بات، نالائق اولاد بھی ہو تو باپ باپ ہوتا ہے. چجائے کہ اتنا لائق بیٹا ہے. ابا کی جو ہے محبت نے جوش مارا. کہنے لگے بیٹا تم جانتے ہو سب تو تم کو دے چکا ہوں، میرے پاس اب تو مال دنیا میں کچھ ہے نہیں. ایک یہ گائے ہم نے اپنے لیے رکھی تھی کہ اسی سے اپنا جو ہے وہ کھائیں پیئیں گے، دودھ سے اپنا چلے گا. چلو آج یہ بھی میں تم کو ہبا کرتا ہوں. ایک دعا اس کے اوپر رکھ کے کہ خدا اس گائے کے وسیلے سے توسط سے میرے بیٹے کی جو ہے وہ بھرپائی کر دے. سب بات ختم ہو گئی. کچھ دن کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا. ادھر یہ کانڈ ہوا جو ہم نے ابھی آپ کو سنایا قرآن میں، بھائی نے بھائی کا مرڈر کر دیا. صلوات بر محمد. اب سمجھے امام رضا علیہ السلام نے پوری تفصیل بتائی ہے. ادھر بھائی نے بھائی کا مرڈر کر دیا. لوگ آئے جناب موسیٰ کے پاس، کیا کریں صاحب؟ موسیٰ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ کہتا گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا صاحب ایج کیا ہو، کلر کیا ہو، سب تفصیل آ گئی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ سب اگر یہ سب نت بن نقشے بازی کرتے پوچھتے نا کہ کلر کیا ہو اور ایج کیا ہو، کوئی گائے لاتے ہو جاتا کام ان کا. لیکن یہ پوچھتے گئے اور اللہ شرطیں بڑھاتا گیا. امام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ کو کسی باپ کی دعا قبول کرنی تھی، اس لیے یہ پوچھتے گئے اور اللہ شرطیں جو ہے وہ بڑھاتا گیا. اب چلے صاحب چلو بھائی ڈھونڈا جائے. تو معلوم ہوا صاحب کہ پورے علاقے میں پٹنہ بھر میں کہیں گائے ہی نہیں ہے اس کلر کی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا فلاں جگہ ایک لڑکا ہے، اس کے پاس ایک گائے ہے. وہاں گئے لوگ، کہنے لگے صاحب گائے بیچیے گا آپ؟ کہا نہ یار بیچ دو. کہا نہیں بیچوں گا، میرے باپ کی نشانی ہے، میرے ابا مرتے وقت مجھ کو دے کے گئے تھے. تب جب دیکھا کہ یار یہ تو بہت زیادہ ہی بھاوک ہے اپنے باپ کے لیے، تو انہوں نے پورا قصہ سنا دیا. صاحب حکم خدا ہے اور یہ معاملہ ہے، مرڈر کیس سالو ہونا ہے اور کوئی مل نہیں رہی ہے، آپ جو شرطیں ہیں نشانیاں وہ سب اسی میں ہے.
تو جب اس کو پورا بتایا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک بات رک جائیے آپ، میں اماں سے پوچھ لوں، دیا تو ابا نے مجھ کو ہے، میری ملکیت میں ہے، لیکن اماں موجود ہے نا، تو کوئی کام بغیر اماں کے پوچھے میں نہیں کرتا ہوں۔ سن رہے ہیں نا آپ لوگ، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، میں ذرا اماں سے پوچھ لوں۔ اماں جو کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، پرانے لوگ پرانے ہوتے ہیں، اسی لیے اپنے کو سب سے زیادہ عقل مند جو ہے وہ ہم بچوں کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے ایک روایت کہتی ہے کہ شیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، گھر میں بوڑھا جسٹ لائک امت میں نبی، بوڑھوں کی عزت ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے۔ اماں پرانی چیز پورا قصہ سنایا تو اماں کہنے لگے بیٹا تب تو یہ گائے کی قیمت عام گائے کی نہیں ہو سکتی۔ اماں نے کچھ بڑھا کے بتایا، اتنے میں کہہ دو لینا ہو لے لے، ڈبل قیمت یا جو بھی تھی۔ آئے کہنے ٹھیک ہے صاحب آپ کی بات سن کے اماں راضی ہیں، بٹ اماں یہ مثلا 4000 کی گائے ہے تو 8000 چاہیے صاحب۔ تو اب وہ بھڑک گئے صاحب، کہنے واہ صاحب واہ، بتائیے ڈبل بالکل۔ تو اس میں کچھ نیتا لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو چڑھا کے کام خراب کرتے ہیں، ابے چلو یار بہت ملے گی، پھر گئے ادھر ادھر ڈھونڈا ڈھانڈا نہیں ملی، واپس آ گئے، کہنا اچھا ٹھیک ہے لاؤ یار 8000 میں دے دو مثلا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس وقت اماں کی بات یہ تھی، اب ذرا اماں سے پوچھ لوں میں، یہ دیکھیے یہ کامرس میں پڑھایا جاتا ہے انگریزی لائن میں بھی، اور آپ کے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے مقاصد میں، جب آپ کو مقاصد پڑھائے جاتے ہیں نا بزنس کا، کہ عرضہ اور تقاضا قیمت کیسے طے ہوتی ہے، جس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں عرضہ اور تقاضا، یا انگریزی لائن میں کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ مارکیٹ ہے نا، پڑھا ہے نہیں بیٹا تم نے، پڑھا کہ تم نے تو بھی کام کیا، تم کو تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پڑھایا گیا ہوگا نا۔ تو ریٹ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، ڈیمانڈ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تقاضا، سپلائی عرضہ۔ تو اگر جو ہے وہ عرضہ زیادہ ہو جائے گا ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، ریٹ کم ہو جائے گا، ڈیمانڈ بڑھ جائے گی سپلائی کم ہو جائے گی، ریٹ۔ یہاں کیا ہے، ڈیمانڈ ہے سپلائی ہے ہی نہیں، تو یہ بڑھیا لگتا ہے امکام کل کیے تھی معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو روایت کہتی ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ صاحب اس وقت تو اماں راضی تھی، پھر ذرا پوچھ لوں۔ اماں کے پاس گئے، کہا وہ لوگ آ گئے، کہنا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب اچھا 8000 میں دے دو مثلا۔ انہوں نے کہا بیٹا اب چونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، الفاظ میرے ہیں مفہوم عرض کر رہا ہوں، لہٰذا تمہاری قیمت بڑھ جائے گی۔ آگے پھر انہوں نے قیمت بڑھا دی، کہا اماں کہہ رہی ہیں اب اتنے میں۔ پھر تب گئے کہ یار ایک دم ہی غرض مند سمجھ لے، چلو یار۔ کئی بار یہ سب گئے آئے، آپ کا بہت وقت نہ لیں۔ آخر میں طے یہ ہوا، اماں نے کہا دیکھو ایک دام آخری، لینا ہو لے نہیں تو جائیں، گائے ذبح ہوگی، کھال سکوں سے بھری جائے گی، جتنا اٹ جائے وہی قیمت ہے، لینا ہو لیں ورنہ جائیے۔ اب ظاہر ڈیمانڈ ہے، عرضہ تو ہے نہیں، تقاضا ہے نا، سپلائی ہے نہیں۔ آخر میں آغا روایت کہتی ہے، روایت میں ہے کہ پوری پبلک لے، بستی لے، قاتل پکڑنا ہے، اندھا چندہ کر کے جیسے بھی ہوا وہ پیمنٹ کیا گیا۔ اب قرآن کی آیت پھر پڑھ لیجئے، کہتے ہیں فَذَبَحُوهَا، یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر اس طرح گائے خریدی گئی، اس کو ذبح کیا گیا۔ اب روایت کہتی ہے دو طرح کی روایت، بعض روایتوں میں ہے کہ مقتول کے سر و گردن کو جوڑ کر کے خون ٹپکا دیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ اس کی پونچھ سے جو ہے وہ اس کے جسم کو چھلا دیا گیا، وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے اس نے کہا بھائی کسی اور کو مت ڈھونڈیے، میرا بھائی میرا قاتل ہے۔ تو اب تو یہ قرآن کا قصہ ہے نا، سورہ بقرہ میں ہے نا گائے کا قصہ، تو آپ جب بتا دیے آپ کے یہاں کوئی مرڈر ہو جائے تو کچھ نہیں کرنا ہے صاحب، گائے ذبح کیجئے اور جا کر کے جو ہے وہ اس کی پونچھ چھلا دیجئے، خون ٹپکا دیے، مردہ زندہ ہو جائے گا، بجائے قاتل پکڑنے کے ہم آپ اندر ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر گائے میں یہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ کیوں ہوا؟ جواب، یہ گائے کی کرامت نہیں تھی، یہ باپ کی دعا کا اثر تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس خوب، چنانچہ روایت کہتی ہے کہ رویا ان اول ما کتبہ اللہ فی اللوح المحفوظ، سب سے پہلی چیز
جو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا وہ کیا؟ انی لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی۔ یا ارشاد ہوتا یفتح ابواب السماء بالرحمہ فی 4 مواضع، 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ کے۔ کیا؟ بہت غضب کی روایت ہے، 4 موقع ایسے ہیں کہ جب رحمت کے دروازے خدا کے کھل جاتے ہیں۔ کب؟ عند نزول المطر، جب بارش ہو رہی ہو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسی لیے کہا گیا دعا کرو بارش کے وقت قبول ہوگی۔ وعند نظر الولد فی وجہ الوالدین، اس وقت رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے جب لڑکا محبت اور پیار کی نگاہ اپنے ماں باپ پر ڈالتا ہے۔ دیکھیے 2 طرح سے ڈالتے ہیں نا نظر، ایک نظر وہ ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ اسی کو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، گھور کے باپ کو مت دیکھو۔ لیکن یہاں ہم کیا فرماتے ہیں؟ 4 موقع ہیں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے ایک، وعند نظر الولد فی وجہ الوالدین، جب بیٹا باپ کو ماں کو پیار سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، عشق سے دیکھتا ہے۔ وعند فتح باب الکعبہ، جب کعبے کا دروازہ کھلتا ہے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وعند النکاح، اور جب نکاح ہوتا ہے تب جو ہے رحمت کے دروازے کھل۔ اس سے 3 سے بحث نہیں ہے، بحث ہماری یہ ہے کہ بیٹا خالی باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھ لے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا مرتبہ ہو سکتا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام، بس امام علیہ السلام کا ایک پورا ایک تفصیلی جو ہے وہ بیان ہے جو رسالۃ الحقوق کے نام سے مشہور ہے، جس میں امام نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، آنکھ کا حق کیا ہے، زبان کا، اسی میں امام نے فرمایا ماں کا حق کیا ہے اور باپ کا حق کیا ہے۔ تو چونکہ یہ باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے لہٰذا وہ والا حصہ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، اب جہاں تک معاملہ ہے تمہارے باپ کا حق کا، فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، امام فرماتے ہیں یاد رکھو تمہاری اصل اور جڑ، تمہاری بنیاد کون ہے؟ تمہارا باپ ہے۔ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تم اس کی شاخ ہو۔ وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، یاد رکھو تم چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ، باپ گاؤں کا ہے، معمولی آدمی ہے، ان پڑھ ہے، آپ IAS ہو گئے ہیں، آپ PCS ہو گئے ہیں، آپ آیت اللہ ہو گئے ہیں، لیکن باپ ہیں، وہ اصل ہے، تم کیا ہو؟ اس کی شاخ ہو۔ اَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، یاد رکھو اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ لہٰذا امام فرماتے فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ، اگر تم اپنے اندر کبھی کچھ دیکھو، کوئی بڑھیا چیز کہ میں بہت بہترین میری رائٹنگ ہے، بہت اچھی انگریزی بول لیتا ہوں، جو ہے وہ بہت بڑھیا مجلس پڑھ لیتا ہوں، تو اگر تم کو کوئی اپنی بات اچھی لگے تو یاد کر لینا ان اباک اصل النعمہ، تمہارا باپ ان ساری نعمتوں کی جڑ ہے، تمہارا باپ ان ساری نعمتوں کی بنیاد ہے۔ خدا ہمارے والدین کی مغفرت کرے۔ میرے ابا 77 میں میرا مدرسہ نازمیہ میں داخلہ ہوا تھا، تو اس وقت تک کھانا جو ہے وہ پیسہ جمع کرنا، 300 روپیہ میرے ابا مرحوم تنخواہ پاتے تھے۔ کتنا؟ 300 روپیہ، اور وہ 20 روپیہ اپنے پاس رکھتے تھے بیڑی بیچارے پینے کا، 200 اماں کو دے دیتے تھے گھر کے خرچے کا، 80 روپیہ مجھ کو منی آرڈر کرتے تھے 1977 میں۔ تو آج تم جو کچھ ہو اسی باپ کی وجہ سے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ، اگر تم کو اپنے اندر کوئی چیز بڑھیا دکھائی دے، فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلَ النِّعْمَةِ، یاد رکھنا ان ساری نعمتوں کی اصل اور جڑ کون ہے؟ وہ تمہارا باپ ہے۔ وَاحْمَدِ اللَّهَ وَاشْكُرْ،
اور اس بات پر اللہ کی حمد کرو، شکر ادا کرو، علی قدر ذالک، جتنا ہو سکے حق تو ادا نہیں کر سکتے ہو۔ جناب آپ کو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ معلوم ہوا باپ گاؤں کا ہے، دیہاتی ہے، کھیتی کسانی کرنے والا ہے، بیٹا منسٹر ہو گیا، بیٹا IAS ہو گیا، PCS ہو گیا۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، رضوان اللہ علیہ، تو خاص مواقع جو آتے تھے جیسے عید وغیرہ آئی تو اب کچھ کیبنٹ کے لوگ اور وزراء وغیرہ امام خمینی سے ملنے جاتے تھے، تو اس میں الگ سے جو ہے کچھ پاس مل جاتا تھا کہ آپ اگر ایک دو آدمیوں کو ساتھ لے جانا چاہیے تو لے جا سکتے ہیں۔ تو کسی کوئی نوجوان منسٹر تھے، ان کو جب چانس ملا، پاس بھی تھا، تو ابا کو بھی اپنے ساتھ لے گئے کہ امام خمینی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد صاحب وہاں پہنچے، جب تقریر وقریر ہو گئی، سب نے جو ہے وہ ہاتھ چومنا شروع کیا، مصافحہ کرنا شروع کیا، تو آگے منتری جی، پیچھے ابا، جھکے ہاتھ واتھ چوما، اور اس کے بعد کہنے لگے جی یہ میرے والد صاحب ہیں۔ جیسے ہی اتنا کہا کہ وہ حضور یہ کیا تمہارے باپ ہیں وہ؟ کہا جی۔ کہا باپ ہے تو باپ سے آگے کھڑے ہو تم؟ اسی وقت منسٹر کو ڈانٹا امام خمینی نے، باپ ہے اور باپ سے آگے کھڑے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہے باپ، چاہے جس منزل پہ چلے جاؤ، ان اباک اصل النعمہ۔ اللہ اکبر۔ بس آخری روایت سن لیجیے اور ختم کرتا ہوں، 10 منٹ اور بچیں۔ علیک بطاعت الاب، امام فرماتے ہیں واجب ہے تمہارے اوپر، لازم ہے کہ باپ کی اطاعت کرو، وبرہ، جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ نیکی کرو، والتواضع، باپ کے سامنے تواضع کے ساتھ آؤ، والخضوع، باپ کے سامنے خضوع اور خشوع کے ساتھ آؤ۔ یہ تو زندگی میں کرنا ہے۔ علیک بطاعت الاب وبرہ، اس کے بعد فرماتے ہیں وبعد الموت بالدعاء لہم، زندگی میں اطاعت کرنا ہے، تواضع کرنا ہے، خاکساری کرنا ہے، وبعد الموت، اور مرنے کے بعد بالدعاء لہم والترحم علیہم، ماں باپ کے لیے دعا کرو، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرو۔ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ بَرَّ أَبَاهُ فِي حَيَاتِهِ، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی باپ کی زندگی میں اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وَلَمْ يَدْعُ لَهُ بَعْدَ، اور مرنے کے بعد بھول جاتا ہے باپ کو، اس کے لیے دعا نہیں، جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی میں تو وسیع حسن صاحب ٹھیک تھے، 20 سال ہو گیا ابا کو مرے، پھر پلٹ کے خبر نہیں دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہو رویہ، روایت یہ ہے کہ من بر اباہ فی حیاتہ، جو زندگی میں تو باپ کے ساتھ نیکی کرے، ولم یدع لہ بعد وفاتہ، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے دعا نہ کرے، سماہ اللہ عاقا، مرنے کے بعد بھی وہ اولاد عاق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے، اور عاق کے لیے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آدمی جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جو عاق ہو گیا ہے۔ آخری روایت 2-3 بس، ایاکم وعقوق الوالدین، خبردار بچو، پرہیز کرو، ماں باپ سے عاق ہونے سے بچو۔ اور بات یہ کہے کہ مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، آپ جو روایت سنائی، فإن الريح الجنہ توجد من مسیرت الف عام، 1000 سال فاصلے سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے۔ لا یجدها عاق ولا قاطع رحم، لیکن جو عاق ہے، جو قطع رحم کرتا ہے، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ من نظر الی ابویہ نظر ماقت، وہ جو میں نے ابھی کہا تھا نا، گھور کے دیکھنا، من نظر الی ابویہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ، یہ مین چیز ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب واقعاً بعض باپ ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ واقعاً انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ کچھ کیا، واقعاً ظالم ہے، لیکن امام کہتے ہیں یار سزا دینا اللہ کا کام ہے نا، تم کیوں قانون ہاتھ میں لیتے ہو؟ تمہاری جو ذمہ داری، باپ ہے، اچھا کرے برا کرے باپ ہے، تم کو اس سے سنبھل کے رہنا ہے، بقیہ کیا سزا دینا ہے، اس نے تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا کیا نہیں کیا، وہ اللہ سزا دے گا۔ چنانچہ یہاں فرماتے من نظر الی ابویہ نظر ماقت، اگر کوئی باپ کو غصے کی نگاہ سے خالی دیکھ لے، وہما ظالمان اللہ، اور ماں باپ واقعاً ظالم ہو، واقعاً جو ہے انہوں نے ظلم کیا ہے، پیدا ہوئے اماں مر گئیں،
ابا نے دوسری شادی کر لی، ایسا مست ہوئے کہ پلٹ کے نہیں دیکھا میرا بیٹا کس حال میں ہے، بیچارے ماموں نہ ہوتے تو اس منزل پر نہ ہوتے، واقعاً ظلم کیا ہے، لیکن اس کی سزا خدا دینے والا، تمہارا وہ باپ ہے، وہی نا بقول امام سجاد علیہ السلام کے دعا ابو حمزہ سمالی میں کیا نقل کیا، امام نے کیا فرمایا، اجزہما بالاحسان احسانا، خدا اچھا کیا ہے تو اچھا دے، وبالسیئات غفرانہ، برا کیا ہے اللہ تو ان کو معاف کر دے، وہما ظالمان اللہ، اگر کوئی ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھ لے اور وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، سزا کیا ہے اس اولاد کی، فرماتے ہیں لم یقبل اللہ لہو صلاۃ، اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر ارشاد ہوتا بعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، قسم ہے میرے علو مرتبت کی، لو ان العاق لوالدہ، جو عاق ہو گیا ہے وہ اگر یعمل باعمال الانبیاء، انبیاء کے برابر بھی اگر وہ عمل نیک کرے، سارے نبیوں کے برابر، لم اقبل من، اللہ فرماتا ہے خبردار میں ایسے عاق اولاد کے عمل کو قبول نہیں کروں گا چاہے وہ تمام انبیاء کے برابر نیکی کر ڈالے۔ اب اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس آئیے چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا، لیکن بہت سی تفسیر آیتیں وہ ہیں کہ واقعاً اگر کربلا نہ ہو تو تشنہ تفسیر رہ جائے۔ من جملہ اس میں یہ بھی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ کس حد تک سلوک ہونا چاہیے؟ آپ آئیے کربلا کے میدان میں، وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً بیٹا کتنا مجبور ہے اور اس کے باوجود باپ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سب چلے گئے، روایت کہتی ہے جب کوئی نہیں رہا، امام تنہا ہیں، آئے در خیمہ پر، آواز دی اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، علیکن من السلام، خدا حافظ۔ جیسے ہی امام رخصت کے لیے آئے، روایت کہتی ہے جناب زینب آگے بڑھیں، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، فرماتی بھیا میں تم کو نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے، چنانچہ روایت کہتے فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، بہن نے، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بہت سے مناظر ہیں، لیکن ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس کی بنیاد پر ادھر چلتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بہن زینب میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں، اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں۔ جناب مرحوم علی نقی فیض الاسلام رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے، تقریباً غشی کا سا عالم ہے۔ تاریخ کہتی جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا میرے لال اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دیں، غور سے باپ کو دیکھا، اتنی نقاہت ہے، اتنی کمزوری ہے، اٹھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام سجاد سے زیادہ کون جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے، امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے، مگر نقاہت کا عالم یہ ہے، اٹھنا چاہتے ہیں نہیں اٹھ پائے۔ اللہ اکبر۔ رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، رخ کیا باپ کی طرف، فرماتے ہیں کیا ہوا بابا؟ فرمایا جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور امام بتاتے جا رہے ہیں مارے گئے مارے گئے۔ کہیں روایت میں نہیں پڑھا ہے میں نے، لیکن اگلے فقرے سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو۔
کب تک یہ کس کو پوچھتے رہیں گے، میں کس کو بتاتا رہوں گا؟ شاید یہ سوچ کے کہ امام نے چاہا سوالات کے سلسلہ بند ہو جائے، فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرماتے پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہے، میرا باپ اکیلا ہے، پھوپھی اماں میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ امام تڑپ گئے، فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ کیسے امام رخصت ہوئے نہیں معلوم، میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر تشریف لائے، فجلس الشمر علی صدرہ، روایت کہتی ہے شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، تیز دھار چھری ہوتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا سامنے سے نہیں، پسے گردن سے کند خنجر، سوکھا گلا۔ روایت کہتی ہے دور سے انشاءاللہ کربلا جائیے، وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے زینب امام حسین کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ نہیں برداشت ہو سکا، ایک مرتبہ چیخ کے فرماتی ہیں یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور اے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ تو روایت ہے، یہ تو تاریخ ہے۔ روایت کہتی ہے خود شمر ملعون کہتا ہے جس وقت حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا قتشانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، اور یہ تجھے پیاسا قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا میرے مولا کو۔ بس 2 جملے ختم ہو دعا۔ اب تو مار چکے حسین کو نا، اب تو قتل کر چکے نا، اب تو بس کرو۔ لیکن ان ملعونوں نے اس کے بعد بھی، روایت کہتی ہے عمر سعد نے آواز دی جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں۔ تاریخ کہتی ہے 10 زنا زادے، کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے، 10 زنا زادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے۔ امام علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر پڑا ہے، 10 گھوڑے امام کے جسم مبارک کو پامال سمے اسپا کر رہے ہیں۔ ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ملاعین آگ اور لکڑی لے کے امام کے خیموں کو جلانے آ گئے۔ خود حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ سارے خیمے جل چکے تھے، ایک خیمہ بچا تھا، آگ لگی ہوئی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی اس سامنے کھڑی ہیں، آسمان کو تکتی ہیں، ہاتھوں کو ملتی ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے کہا بی بی کیا کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، ایک علیل ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا، جو پھر نہیں سکتا، اس کے باوجود ان ملعونوں نے مدد نہیں کی۔ کہتا ہے جلتے ہوئے شعلوں سے جناب زینب اندر گئیں، کیا دیکھتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ امام سجاد کو اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے زینب جلتے ہوئے شعلوں سے باہر آئی ہے۔ کیسے شام غریبہ گزری ہے نہیں معلوم، بآخری فقرے ختم و دعا کیسے رات گزری نہیں معلوم۔ صبح آئی 11 محرم کی، بے کجاوا اونٹوں کو لے کے یہ ملاعین آئے، ان کو سوار کیا گیا۔ 2 طرح کی روایتیں، بعض روایتیں ہیں کہ شاید ان بیویوں نے خواہش کی، بعض روایتوں میں یہ ملاعین اس طرف سے اس قافلے کو لے کے چلے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، بیویوں نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں کے جنازے پہ گرانا شروع کر دیا۔ جناب زینب امام حسین کی لاش کے قریب آئی ہیں، لاش کو ہاتھ لگائی، آواز دی پالنے والے ہماری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے، اللہم تقبل منا قلیل القربان، کہ اتنے میں نظر پڑ گئی ناقے کے اوپر امام سجاد کے اوپر،
بیٹے کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا. جیسے ہی امام سجاد کے چہرے کی حالت دیکھی, جناب زینب نے امام حسین کی لاش تو چھوڑی, دوڑ کے قریب آ گئی ناقے کے, فرماتی بیٹا سید سجاد, ارے اپنے آپ کو سنبھالو میرے لال, یہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ فرماتے پھوپھی اماں ارے کیسے برداشت کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے باپ کا, اس کے چچاؤں کا, اس کے بھائیوں کا, اصحاب کے جنازے بے گور و کفن پڑے ہوں, ریت اڑ کر کے کفن کا کام کر. بیٹا اتنا مجبور, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, باپ کے جسم پر ایک چادر بھی نہ ڈال سکتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید نصیر حسن رضوی ابن سید قادر حسن رضوی مرحوم کی روح تک پہنچا دیں, ان کے گناہوں کو بخش دیں, جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حسین ہے تازی ہو جس روح رہا حسین ہے تازی ہو جس روح رہا ارے دانو نبی کرن تو حسین دانو نبی کرن تو حسین ارے پانی مٹان جس کو مہمان حسین ہے پانی ملان جس کو مہمان حسین ہے کتنے گنے حدیق ہے. فاتحہ. رمیز مرحوم و مشہور معروف مرثیہ جب پتہ کی موصاف کے شباب تھا, اس کے چند بند مسائل کے ہیں.
गिरते हैं ओ हुसैन फरस पर से है गदा गिरते हैं हुसैन फरस पर से है गदा अरे निकली रे का पाए मुसहर से है गदा निकली रे का पाए मुसहर से है अरे पहलू से गाता हुआ खंजर से है रश में झुके अमामा गिरा सर से है कुरान ने नसी से सरे फर्श गिर पर दीवार का बैठ गई अर्श गिर पर दीवार का बैठ गई अर्श गिर पर गिरते हैं हुसैन पर से है गिर कर कभी उठे कभी रखा जमीन पसर उगला कभी लहू सवाल कभी जिगर उगला कभी लहू तो सवाल कभी अरे हसरत की ख्याल की जानी कभी नजर करवट कभी तड़प के इधर दी कभी उधर करवट कभी उठ बैठे जब तो जख्मों से अरे पर्ची के पल गिरे उठ बैठे जब तो जख्मों से पर्ची के फल तीर और तन में गल गए जब मुंह के बल गल गए जब मुंह के बल तो जंगल से आई फातिमा ज़हरा की सदा अरे उमर ने मुझ को लूट लिया वाह मुहम्मदा उमर ने मुझको लूट लिया वाह मुहम्मद अरे इस वक्त को हाथे रहा करे अदा इस वक्त कौन हफ्ते बुआ बात करे है ये जुल्म और दो आलम का मुक़्तदा है ये जुल्म और दो आलम का तो 1910 चले पर अरे ज़ैनब निकल हुसैन ताकता है खाकर ज़ैनब निकल हुसैन ताकता है खाकर ज़ैनब निकल हुसैन ताकता है खाकर पर्दा उलट के पीछे अली निकले नंगे सर अल्लाह कदम कमीला जिगर कमीला कमर गर्क खून जिगर लर्जा कदम कमीला कमर गर्क खून तो चारों तरफ पुकारती थी सर को पीट ए करबला बता तेरा मेहमान ए करबला बता तेरा मेहमान ए करबला बता तेरा अम्मा करम अब उठते नहीं जश्न काम के अरे पहुंचा दूल्हा पर मोरे बाजू को थाम तो किसने सदा ये दी के बहार किस तरह बहार इस तरह अरे बस अब सफर करीब
للہ در گئی مولود کی خیال رسول خدا ہمارے مولود بھی ہے آل رسول خدا یا مرتضی غریبوں کے میرے کو تم یا بیڑوں کو تم اب چھوڑیو نظر سے بلا میں حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین تو بنت علی تو پیٹ کی تیرتی تھی گردن یہ سر اور کرتا تھا نور علی جی کا گلا ادھر کرتا تھا نور چشم علی کا گلا تو زینب کو منع کرتے تھے ہر چند اہل شر لیکن وہ دوڑی جاتی تھی بھائی کی لان پہنچی تو قتل گاہ میں پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر تو دیکھا سرے حسین کو نیزے کی نوک پر دیکھا اللہ